الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میرے تمام دیکھنے والے عزیزوں وقارب بہنوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو السلام علیکم. جیسا کہ رمضان شریف کی آمد شروع ہو چکی ہے اور صبح انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منظور احمد ہے اور میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کریم کی ذات ذوالجلال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں یہ رمضان شریف بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا. آمین. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حسن و جمال کی تجلیات اور اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین اداؤں کے صدقہ میں ہم تمام مسلمانوں کو اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے. آمین. اور روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جیسے کہ حق ہے اسے ادا کرنے کا. کیونکہ رمضان شریف کے بارے میں اللہ پاک کے سچے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ذات کریم کا یہ ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمان الہی ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو کوئی میرا ایک فرض ادا کرے گا میں اس کو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا اس رمضان کے مہینہ میں، اور جو میرا حضور ایک نفل ادا کرے گا میں اسے ایک فرض کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے. فرمایا گیا کہ روزے دار جب روزہ رکھ دیتا ہے تو اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، زندگی کا ہر ایک سانس جو ہوتا ہے، ہر ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی، خاص نوازی ہے. اور روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ آپ کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح نفس بھی کرتا ہے اور آپ کی اصلاح طبیعت بھی کرتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو پورے سال میں آپ بغیر کسی پرہیز کے یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں جس سے معدہ متاثر ہو جاتا ہے، پورا نظام ہضم جو ہوتا ہے، پورا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، بیماری کا کوئی نہ کوئی عنصر خدا نخواستہ آ جاتا ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے روزہ اس میں شفا دے دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، وقت پہ کھانا، وقت پہ اس کو افطار کرنا، اور اس میں بہت سی احتیاط. یہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے روز افطار آپ کریں تو اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کھائیں، لبالب نہ کھائیں. لبالب کھانے سے آپ کو پھر دوبارہ بھی وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. حافظ جی کوئی پیغام؟ پیغام یہ ہے پوری امت کے لیے، پوری مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین. آپ کو سلامت رکھے، آمین. آپ کے جو نیک عزائم ہے اس کو آپ کو ہمیشہ اللہ پاک کامیابی رکھے. کیونکہ آپ کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ معاشر میں حضور کے قریب وہی ہوگا جو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. صحیح. ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੱਢਦਾ ਸੀ. اچھا. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਲ ਚਰਾਈ ਰੱਖਣਾ. اچھا. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ٹائم ہو گیا. ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦਾ. صحیح. ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ماشاءاللہ. اللہ توفیق دے ہر ایک نو، آمین. اللہ ہر نو یہ روزے رکھن دی توفیق دے. آمین. شکریہ. پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.